اہل بیت کی محبت اگر ہمیں سیکھنی ہے تو ہمیں کسی دوسرے کا عقیدہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم غیروں کے عقیدوں کے پابند ہو کر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں. ہمارا اپنا عقیدہ اتنا مضبوط ہے جتنی اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا صحابہ سے محبت کرتی ہیں اتنی کوئی اور محبت کاری نہیں. آج کچھ نے اہل بیت کی محبت کا دامن پکڑا تو صحابہ کے گستاخ بن گئے، اور کچھ نے صحابہ کا دامن پکڑا تو اہل بیت کے گستاخ بن گئے. یہ ایک اہل سنت کا اعجاز ہے. اہل سنت صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. اور ہم اس لیے اس بات پر زور دیتے ہیں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا ہے، ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا ہے، اہل بیت کو بھی مانا ہے اور صحابہ اکرام کو بھی مانا ہے. ہم حضور کی ہر نسبت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے صحابہ اکرام ہوں، یا امت کے اولیاء و کاملین ہوں، یا امام اہل سنت یا علماء اہل سنت ہوں. ہم حضور کی ہر نسبت کا اقرار کرنے والے اور پیار کرنے والے ہیں. جب رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن اللہ کی کتاب جبریل امین کے ذریعے میرے کریم آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی. حدیث مبارکہ وہی ہے جو رب فرماتا ہے، وہی اس کے محبوب فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھیں قرآن رب کا کلام ہے، حدیث مصطفیٰ کا کلام ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ انسانوں نے لکھی ہے. تاریخ لکھنے والا کون تھا، کس موڈ میں تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا، اچھے انداز میں لکھ رہا تھا یا بغض میں لکھ رہا تھا یا ہوش میں لکھ رہا تھا یا سستا نشہ کیا ہوا تھا. تاریخ غلط ہو سکتی ہے، تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن رب کا قرآن میرے نبی کا فرمان غلط نہیں. جب رب کے قرآن نے ہمیں بتا دیا پھر وہ کون سی تاریخ ہے جو تمہیں صحابہ کو گالی دینے پر، ازواج مطہرات کی گستاخی پر ہمارا وہ کون سی تاریخ ہے؟ ہم ایسے تاریخ کے راویوں کو درائے راوی میں ڈالتے ہیں، ہم ایسے تاریخ کے راویوں کو اسفل السافلین میں ڈالتے ہیں، ہم ایسے تاریخ کے راویوں کو آگ میں ڈالتے ہیں جو پڑھنے والی تاریخ کو، جو اس کے قاری کو یا تو صحابہ کا گستاخ بنائے یا اہل بیت کا گستاخ. ہمارے بڑے فیصلہ کر کے حق بدست حیدر قرار، ایفر کے مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پہ تال و دشنی کار فجار. ہمارے اعلیٰ حضرت فیصلہ کر گئے. پھر کوئی ہمارا نوجوان اٹھے وہ اہل بیت کی محبت میں آڑ کر اور جی وہ تو صلح ہوگی پر جنگ ہوئی کیوں؟ میں نے کہا دودھ سے موجود ہے، جنگ ہوئی کیوں؟ جب مولا حسن نے صلح کر لی. آپ بھی حیران ہو گئے، موضوع قرآن کا ذکر لے کے. میں نے پتہ ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان، میں کمنٹس پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں ان کا کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہوتا ہے. ایسا زہر ان کے ذہنوں میں گھول کے ڈالا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی بات کر جاتے ہیں جو گستاخی صحابہ میں آتی ہے. کہ جب اللہ کے معبود نے، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. قرآن کہتا ہے، پھر فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیوی ہے وہ مومنین کی مائیں تھی. اب بتائیں، فرمایا گیا کہ مومن ہی نبی کی جانوں سے زیادہ قریب، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اب کوئی حلالی بیٹا ہوگا وہ اپنی ماں کا گستاخ نہیں ہو سکتا. مومن ہوگا اور وہی ہوگا، نبی بھی اسی جان کے قریب ہوں گے، اسی مومن اپنے غلام کی جانوں کے قریب ہوں گے جو نبی کی ہر زوجہ کا احترام کرتا ہے، نبی کی ہر زوجہ کو اپنی ماں سمجھتا ہوگا. اور حضور علیہ السلام نے اپنے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ. آخری بات کرتا ہوں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رسول کی محبت ہے، وہ قرآن کی محبت ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے. اور میں نے جو پہلے کہا تھا اہل بیت کی محبت اسی دل میں آ سکتی ہے جس دل میں محبت صحابہ کی محبت. حضرت فاروق اعظم کا جنازہ پڑھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء موجود ہیں. میں نے کہا اگر تم بخاری کی یہ حدیثیں پڑھتے ہو تو تمہیں یہ حدیث نظر نہیں آتی. حضرت فاروق اعظم کا جنازہ پڑھا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی چرپائی کے اندر گھیرا ڈالا ہوا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں ایک شخص آیا، آگے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا
اور رات رکھ کر کہنے لگے واہ عمر، میں نے اپنے محبوب آقا کو کتنی بار سنا، ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر نکلے. یہ الفاظ میں کو کہا کہ آپ نے اپنے بعد ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے اعمال کو دیکھ کر میں یہ آرزو کروں کہ اس کے اعمال کو پا کر میں بھی اپنے آپ کی بارگاہ میں جاؤں. سبحان اللہ. آپ نے اپنے بعد ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے جیسے اعمال کو دیکھ کر. فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں دیکھتا ہوں مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ یہ الفاظ ہے. اور پھر یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات کی شہزادی حضرت ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں تھی. کتنی پیاری داستان ہے اور کتنا پیارا محبت کا انداز ہے کہ نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. کتنا پیارا محبت کا انداز ہے. اس لیے میرے دوستو اگر قرآن بھی پڑھے اور پھر علماء کو بھی سنیں تو صحیح عقیدہ اہل سنت کے علماء کو سنیں جو آپ کو عشق مصطفیٰ کی جام بھی پلائیں گے اور جو آپ کو عشق صحابہ کی جام بھی پلائیں گے اور عشق اہل بیت کی بھی جام پلائیں گے. ہم تو آج کا کوئی سید آ جائے تو ہم اس کے ہاتھ چومتے ہیں کہ ان کی رگوں میں محبت اہل بیت اور ان کی رگوں میں اہل بیت کا خون ہے. تو پھر وہ ہستیاں، اس لیے میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جب اہل بیت و صحابہ کا نام آ جائے تو پھر تحقیق نہیں، تحقیق کے اور میدان بڑے ہیں. پھر وہاں پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے. وہاں جہاں پر صحابہ و اہل بیت کا نام آ جائے پھر تحقیقیں نہیں ہوتی، پھر صرف سر تسلیم خم کیا جاتا ہے کہ جس کو مان لیا جاتا ہے پھر اس میں تحقیق نہیں. سبحان اللہ. جس کو مان لیا جائے پھر اس میں تحقیق نہیں کی جاتی. جب بندہ تحقیق کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں اپنی اولادوں کو قرآن کی محبت سکھائیں، اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیں، اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیں اور حضور کے صحابہ کی محبت سکھائیں. تو اس وجہ سے کہ کچھ جو ہے آج یہ پرفتن دور ہے نا، کچھ یہ کہتے ہیں جی دعا یہاں نہیں جائز ہے وہاں نہیں جائز ہے. یہ ایسا عقیدہ نہیں دینا ہے اپنی اولادوں کو. اپنی اولادوں کو وہ عقیدہ دینا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جائے تو پیچھے بھی ہاتھ پھا کر یہ تو کہے نا رب نغفر لی ولوالدی. یہ دو لفظ بھی تو کہنے والا پیچھے چھوڑو نا. یا پھر سکول پڑھا کے ڈگریاں، آج میں خود کالج تک پڑھا، میں خود یونیورسٹی تک پڑھا، بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری میرے پاس ہے، لیکن خدا کی قسم اس ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہوں جو مجھے کرے زیار امت کے ٹکڑے کھانے سے عزت ملی ہے، جو اس دین نے عزت دی ہے، مجھے دنیا کی تعلیم نے کوئی عزت نہیں. دین میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے رب کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اور جو دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے دین اس کی نسلوں کو بھی تار کے رکھ دیتا ہے. اس لیے دین کے ساتھ جڑ جائیے، علماء کے ساتھ جڑ جائیے، قرآن کے ساتھ جڑ جائیے. اپنی اولادوں کو قرآن کے حافظ بنائیں، اپنی اولادوں کو اہل بیت کا، صحابہ اکرام اور عشق رسول کی ان کو گھٹی پلائیں تاکہ بعد میں بھی آپ کے جانے کے بعد بھی صدقہ اجرات رہے، یہ سلسلہ چلتا رہے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ چند لمحے حاضری آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے باپ نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ ویرانہ تھا، اللہ نے اس کو مختص کیا، یہ اللہ کے گھر. آج ان کی مجھے یقین ہے اولادیں جہاں بیٹھی ہیں جو بانیان تھے جنہوں نے شجر کی آبیاری کی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. جو منتظمین ہیں، جو مشاہد تشریف لائے، جو علماء تشریف لائے، رب کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بات وہی ہے کہتے ہیں نا یہ تو حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون. اور اتنی تو حضور سے محبت کر کے جائیں کہ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر الحمدللہ رب العالمین.